ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی قلب میں. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. اللہ کی قلب میں ہم خاک ہو جائیں، یہ دعا کرتے ہیں. مضمون ہے خاک کہ جس خاک کو ہم اہمیت نہیں دیتے اس خاک کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کی اہمیت جانو. یہ خاک کی کتنی اہمیت. اللہ کی طلب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ رب کی طلب میں ہم خاک ہو جائیں، یعنی قرب الہی ہمیں حاصل ہو جائے. قرب الہی حاصل کرنے کے لیے علماء کیا فرماتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کرو. جب نوافل پڑھے گا بندہ تو سجدے کی کثرت کرے گا. سجدے کی کثرت سے ماتھے پر خاک کا نشان بنے گا. وہ نشان ہمارے لیے حشر میں نورانی ہوگا. تو کہتے ہیں یہ نشان جانتے ہو کیا؟ یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. غم ہو گئی پشت پلک اس تان زمین سے. مقام کی بحث زمین اور آسمان کے درمیان ہوئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق و محبت کے عالم میں گم ہو کر دونوں کا مناظرہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں زمین کہتی ہے کہ میرا مقام اونچا ہے، آسمان کہتا ہے میرا مرتبہ بلند ہے. تو فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے؟ کس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے؟ تو زمین کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں مناظرے کا حالات. کیسے کہ آسمان کہتا ہے میرے پاس چاند سورج ستارے. زمین کہتی میرے پاس آبشار ہے، پہاڑ، دریا ہے، سمندر چنا. آسمان کہتا ہے میں ایسی دلیل دوں زمین کو کہ زمین کو خاموش کر دوں. آسمان کہتا ہے کہ جس کا طالب ہر کوئی ہے دنیا میں یعنی جنت، وہ تو مجھ سے قریب. یہ سوچ کر کہ اب زمین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، زمین نے ایسا تانا دیا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی کمر کو ٹیڑھا کر دیا. خم ہو گئی پشت فلک. خم ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانے کے معنی ہے کسی کی کمر ٹیڑھا کر دینے کا معنی ہے اس کو لاجواب کر دینا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین نے آسمان کو ایسا جواب دیا کہ اس نے لاجواب کر دیا آسمان. اور تانا کیا ہے؟ اب تانا سنیے زمین نے کیا کہا. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ
مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والوں اور خود کو بہت پڑھا لکھا سمجھدار بتانے والوں، جب تم سے خاک کے معنی پوچھتے ہیں تو تم بتاتے ہو کیا، اور ہوتا ہے معنی کیا؟ مثلا کسی کو کہیں آپ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں وہ کہے گا 4، لیکن وہ کہے 2 اور 2 3 ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ غصے میں یہی کہیں گے خاک نہیں آتا۔ محاورتاً یہی کہا جاتا ہے، یعنی تمہیں نہیں معلوم، کہتے ہیں خاک کا معنی ہم سے پوچھو، ہم سے، اور خاک کا مقام کیا بتاتے ہیں؟ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک سے تعمیر ہے مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خود کو کامیاب نہیں سمجھیں گے اگر مرنے کے لیے ہمیں مدینے کی مٹی نصیب نہ ہو، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، ہے وادی رحمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت، ہے وادی کی رحمت مسلم ہے بیت
عظمت مگر قلب مزدر کو ہے، جس کی حاجت وہ سلطان تمہاری گلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے ہی در سے ہے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، یا رسول اللہ تمہارے ہی در سے ہے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر، ارے کیسی بار کا ہے، اگر اس بار کا سے نہ مانگیں تو پھر کہاں سے مانگیں گے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، مدینے میں موت آ جائے یہ ہر سنی خواہش کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علماء سے سنتا، سنی کیا سنتا کہ علماء فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ جو دو حدیثیں تو بہت مشہور ہیں، جس میں ایک کا مفہوم یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو مدینے میں مر جائے میرا عاشق، میں اس کی شفاعت کے لیے درخواست کروں گا، اور دوسری جگہ آتا ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، تو کون سنی نہیں چاہے گا کہ مدینے کی موت، اور علماء فرماتے ہیں مدینے کی موت ہمیشہ کی زندگی، مدینے میں فنا ہمیشہ کی بقا، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر، وہی زندگی اصل میں زندگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، ہزاروں کی شب و روز پیتے ہیں عرفاں کے ساغر، نہیں کوئی جاتا ہے تشنا سکندر، کیوں؟ اس لیے یہ ساقی یہ کوثر کی دریا دلی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم